کیا ایک پتھر انسانی تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے؟ کیا ایک بے جان چیز صدیوں کی خاموشی توڑ کر ایک بھولی بسری تہذیب کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے؟ السلام علیکم دوستو، ٹائم کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم اس پتھر کے سفر پر جا رہے ہیں جسے دنیا روزیتا سٹون کہتی ہے۔ ایک ایسا پتھر جس نے فرعونوں کی زبان کو دوبارہ انسانوں تک پہنچایا اور تاریخ کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سال تھا 1799۔ مصر، وہ سرزمین جسے قرآن مجید میں بھی مصر کہا گیا، وہی مصر جو کبھی دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں شمار ہوتا تھا۔ فرانسیسی فوج قلعے کی مرمت میں مصروف تھی۔ ایک سپاہی کی کدال سخت چیز سے ٹکرائی، مٹی ہٹائی گئی اور ایک وزنی سیاہ پتھر سامنے آیا۔ ایسا پتھر جس پر 3 زبانوں میں تحریریں تھیں، یونانی، ڈیموٹک اور وہ پراسرا ہائیروگلیفکس، وہی زبان جسے 1000 سال سے کوئی نہیں پڑھ سکا تھا۔ روزیتا سٹون علم کی دنیا میں زلزلہ لایا، کیونکہ تاریخ کا یہ وہ حصہ تھا جس سے قرآن میں موجود کئی قصے بھی جڑے ہوئے تھے۔ فرعون کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد، بنی اسرائیل کی داستان، یہ تمام واقعات مصر ہی کے پس منظر میں پیش آئے تھے۔ اب پہلے سے کہیں بڑھ کر ضرورت تھی کہ فرعونوں کی زبان کو سمجھا جائے۔ اب دنیا بھر کے ماہرین روزیتا سٹون کو پڑھنے میں لگ گئے۔ ڈاکٹر تھامس ینگ نے اس راز کا پہلا دروازہ کھولا، لیکن کہانی مکمل نہیں ہوئی۔ پھر آیا وہ نوجوان ژان فرانسوا شاپولیا، جسے زبانوں سے عشق تھا اور شاید قدرت نے اسے اسی کام کے لیے چنا تھا۔ اس نے تینوں زبانوں کا موازنہ کیا، پرانے الفاظ کو نئے نشانات سے ملایا، اور پھر اسے وہ شاہی نام ملا، تولیمی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہزاروں سال سے خاموش مصر بولنا شروع ہوا۔ 1822 میں شاپولیا نے اعلان کیا، میں نے فرعونوں کی زبان پڑھ لی ہے، اور یوں تاریخ نے پہلی بار اپنی گمشدہ آواز دوبارہ پائی۔ مصری مقبرے، اندر کندہ تحریریں، بندر اور فرعونوں کی حیات سب جیسے زندہ ہو گئے۔ اس لیے بھی عظیم تھی کہ قرآن مجید میں فرعون اور مصر کا ذکر کئی بار آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے، بنی اسرائیل کی ہجرت، سمندر کا 2 حصوں میں بٹ جانا، اور ظالم فرعون کا غرق ہونا، یہ سب واقعات اسی سرزمین کے ہیں۔ روزیتا سٹون نے فرعونوں کی تاریخ کھول کر رکھ دی، اور قرآن میں موجود بیانیوں کے کئی پہلو اثر انگیز طریقے سے واضح ہونے لگے۔ خاص طور پر وہ فرعون جس کی لاش آج بھی محفوظ ہے، اور جو حقیقت میں دریائے نیل کی تہذیب کا ایک جابر بادشاہ تھا۔ روزیتا سٹون نے ہمیں بتایا کہ وہ کیسے حکومت کرتے تھے، ان کی معیشت، ان کی سیاست، ان کے خدا، سب کچھ۔ اس ایک پتھر نے محض ایک زبان نہیں کھولی، بلکہ تاریخ، مذہب، آثار قدیمہ اور انسانی علم سب بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ اہرام کیسے بنے، کون سا فرعون کب زندہ تھا، کون سا معبد کس دیوتا کے لیے تھا، سب روزیتا سٹون کی بدولت۔ یہی وہ پتھر تھا جس نے قرآن میں بیان کردہ مصری ماحول، فرعون کی طاقت اور بنی اسرائیل کے حالات سب کو بہتر سمجھنے میں انسانیت کی مدد کی۔ یہاں ان لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے اور ایک خالق اور مالک پر ایمان نہیں لاتے، کہ اگر اس روزیتا سٹون اور اس کی زبان کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا ہے، تو بھلا کون ہے جس نے مصری فرعونوں اور اس وقت کے حالات و واقعات کو 1400 سال پہلے اتنی تفصیل سے بیان کر دیا؟ آخر میں سوال یہی ہے، کیا واقعی ایک پتھر دنیا بدل سکتا ہے؟ ہاں، اگر وہ پتھر روزیتا سٹون ہو، کیونکہ اس نے ماضی کے دروازے کھولے، فرعونوں کی تاریخ زندہ کی، اور قرآن کے بیان کردہ واقعات کے پس منظر کو اور بھی واضح بنا دیا۔ یہ تھی آج کی ٹائم کہانی۔ اگر آپ کو تاریخ کے راز، اسلامی واقعات اور گمشدہ تہذیبیں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور تبصرے میں لکھیں اگلی کہانی کس موضوع پر ہو۔ ہم ملیں گے اگلی داستان میں، جہاں وقت بولتا ہے اور تاریخ زندہ ہو جاتی ہے، اگر آپ چاہیں تو۔